أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابكم من مصيبة فبإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصابكم ما كان ليخطئكم وما أخطأكم ما كان ليصيبكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر انسان کے ساتھ اس زندگی میں کچھ بہت ہی دکھ دینے والے حادثے پیش آتے ہیں. یہ زندگی ایسی نہیں گزرتی کہ پوری زندگی گزر جائے اور آدمی کو کسی صدمے کا غم کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے. ایسے صدمے اور ایسے دکھ، ایسے حادثے زندگی میں پیش آتے ہیں کہ دل ٹوٹ جاتا ہے اور ایک انسان کا پورا وجود ہل جاتا ہے. اور اگر اس کی صحیح تربیت نہ ہوئی ہو، اس کا ایمان نہ ہو، اور اس کو یاد دلانے والے اور سنبھالنے والے ایسے لوگ اس کے قریب نہ ہوں، تو اس غم اور صدمے کی وجہ سے انسان کے ایمان تک کے دعوے کرنے لگتے ہیں. ایسے خیالات، ایسے شبہات اسے ستانے لگتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. جب اس مسئلے کی اتنی اہمیت ہے اور عمومیت ہے کہ شاید ہی کوئی ہو جو پوری زندگی اس کی ایسی گزر جائے کہ اس کو کوئی ایسا صدمہ نہ پیش آئے اس کے گھر میں، اس کی ذات کے ساتھ، اس کے قریبی لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش نہ آئے
یہ مسئلے کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر شخص کو زندگی میں کم از کم ایک بار اور ورنہ ایک سے زیادہ مرتبہ بھی حادثوں سے اور غموں سے دچار ہونا پڑتا ہے، گزرنا پڑتا ہے انسان کو ایسے حالات کو. تو پھر یہ ممکن نہیں تھا کہ انسانوں کا شفیق، پروردگار اور ایک بہترین تربیت کرنے والا رب زندگی کے اتنے اہم حادثاتی موڑ پر انسان اپنے کو کیسے سنبھالے، کیا سوچے، کس طرح غم کا مقابلہ کرے، اس کے بارے میں رہنمائی نہ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ پروردگار بھی ہے، مربی بھی ہے، علیم و حکیم بھی ہے اور بےحد شفیق اور مہربان. ایک بات تو اس مالک نے، اس مربی نے، پروردگار نے بار بار یہ سمجھائی اور بتائی ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ جو بھی حال پیش آتا ہے، خوشی کا ہو یا غم کا، وہ حال ایک مخلوق ہے اور ہر مخلوق کا خالق میں ہوں. اس لیے یہ سمجھ لینا اچھی طرح اور یاد رکھنا کہ اگر میں نے اس حال کو تمہارے تک بھیجنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو کسی قیمت پر وہ غم اور وہ صدمہ تم کو نہ پہنچتا. تمہیں کوئی غم اور کوئی دکھ پیش آتا ہے تو میری مرضی سے پیش آتا ہے، میری اجازت سے پیش آتا ہے، میری تقدیر سے پیش آتا ہے، میرے فیصلے سے پیش آتا ہے. میری مرضی نہ ہو ساری دنیا تم کو کسی غم میں مبتلا کرنا چاہے نہیں کر سکتی. مجھے پہچانو، جتنا تم مجھے پہچانو گے تفصیل کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ، اتنا زیادہ تم کو غموں کا مقابلہ کرنا، چیلنجز کا مقابلہ کرنا اور غموں کو جھیلنا اور اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھنا، یہ تمہارے لیے آسان ہوگا. اور اگر تم مجھے نہیں پہچانو گے، میرے بارے میں تمہارا خیال کچھ اس طرح کا ہوا کہ ہاں ہے خدا، میری صفات کو ٹھیک سے تم نے نہ پہچانا، میری شان کو، میری قدرت کو، میری طاقت کو، اس دنیا میں میری فعالیت کو چھوٹے سے چھوٹا واقعہ میری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر تم نے اس بات کو نہ پہچانا تو غم تمہیں کھا جائے گا، تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. کبھی خودکشی کے بارے میں سوچنے لگو گے، کبھی طرح طرح کے وسوسے آنے لگیں گے، زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، گھبرا جاؤ گے، بدحواس ہو جاؤ گے. ایمان تو تھا ہی نہیں تمہارے پاس، جان بھی تمہاری چلی جائے گی، زندگی بھی تمہاری ناکام اور برباد ہو جائے گی. ایک ہی راستہ ہے انسان کے پاس، ہم سب کے پاس،
غموں کو جھیلنے، حادثوں سے نکلنے، اپنے ہوش و حواس کو برقرار رکھنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے ایمان۔ ابھی میں نے ایک آیت پڑھی تھی شروع میں، آیت کا ایک حصہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کوئی بھی مصیبت کسی کے اوپر بھی آتی ہے تو اچھی طرح سمجھ لینا میری مرضی کے بغیر نہیں آتی۔ سوچو ذرا، یہ خوشیوں کا کریڈٹ لینا تو بڑا آسان ہے۔ کوئی بھی نیتا کہہ سکتا ہے کہ تمہارا کلیان میرے ہی حکم سے ہوگا، کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ جو تم کو خوشی ملی ہے یہ میری وجہ سے ملی ہے۔ کوئی باپ کہہ سکتا ہے اپنی اولاد سے، کوئی استاد کہہ سکتا ہے اپنے شاگرد سے کہ یہ جو تم کو ترقی ملی ہے، امتحان میں کامیاب ہوئے ہو، یہ تو میری محنت ہے، میرا احسان مانو۔ لیکن کیا کوئی دنیا میں یہ کہنے کو تیار ہے کہ یہ جو تم پریشان ہو یہ میری وجہ سے ہو؟ میں نے فیصلہ کیا تم کو پریشان کرنے کا، میں نے دے دیا یہ مصیبت تم کو۔ تو دنیا میں کوئی یہ کہنے کو تیار ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس جملے کو میں پھر دہراتا ہوں، اللہ تو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ تو ہر سچی بات کا بتانا چاہتا ہے ازراہ محبت۔ ناسمجھ لوگ کچھ کہا کریں، اس کی کیا پرواہ؟ ناسمجھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جب مصیبت بھیجنے کی قدرت اللہ کے پاس ہے تو مصیبت سے بچانے کی بھی تو قدرت ہے، اس نے بچا کیوں نہیں لیا؟ یہ کیسا اللہ ہے جو اپنے بندوں کے پاس غم بھیجتا ہے؟ یہ کیسا رب ہے جو اپنے بندوں کے پاس غم بھیجتا ہے؟ اللہ کو اس قسم کی بچکانہ باتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے۔ وہ یہ بات صاف صاف بتانا چاہتا ہے، اور ہم سب کو اس بات کو تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہیے، ورنہ ہمارے ایمان میں بہت کمی رہے گی، اور جب مصیبت آ جائے گی اس وقت ہم پریشان ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، مصیبت آ جانے والا شخص جس پر مصیبت آ گئی، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ کو پہچانتا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، صفات پر، قدرت پر، حکمت پر یقین رکھتا ہوگا، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ اس غم کا مقابلہ کرنے کے لیے صحیح راستہ دکھا دیں گے، ہمت دے دیں گے، سوجھ بوجھ دے دیں گے، عقل دے دیں گے، حوصلہ دے دیں گے، اور صحیح بات غم کے حادثوں کے پڑنے کے بعد اس کے دماغ صحیح سمت میں سوچے گا، اس کا دل صحیح سمت میں سوچے گا۔ غلط سمت میں سوچنے سے صرف وہ شخص بچے گا جس پر کوئی حادثہ پڑا ہو اور اس کے پاس ایمان کامل ہو، ورنہ اچھے اچھے ہل جاتے ہیں۔ اب کوئی سوچے کہ اللہ تعالیٰ آخر یہ بھیجتے کیوں ہیں مصیبتیں؟ تو ایک تو سب سے پہلے یہ سوال کرنے والا یہ جان لے کہ جس جگہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی اس جگہ کا نام جنت ہے۔ یہ دنیا میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مصیبت نہ آئے، یہ دنیا ہے ہی ایسی جگہ، یہاں دھوپ بھی ہے، چھاؤں بھی ہے، یہاں دن بھی ہے، رات بھی ہے، یہاں سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، اور یہاں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے۔ جس کو نہیں پسند ہے یہ دنیا تو کچھ تبدیل کرے،
ہمیں اس کی دنیا پر رہنے کا اقرار بھی نہیں. یہ دنیا ہے ہی ایسی کہ یہاں خوشیاں بھی ہوں گی، غم. اس لیے یہ تو تمنا کوئی کرے ہی نہ کہ میری زندگی میں کوئی غم نہ ہے، بلکہ یہ سیکھے کہ غم آئے تو میں کیسے اس کو فیس کروں. اس کو سیکھے، اس کو سمجھے، اس کو پوچھے، اس کو جانے، اس سلسلے کا سبق یاد کرے، تاکہ جب غم آئے تو اس وقت وہ پہلے سے تیار ہو، اپنے ایمان کے لحاظ سے، اپنی قلبی اور نفسیاتی کیفیت کے لحاظ سے پہلے سے تیار ہو، تاکہ اس غم کا برداشت کرنا اور نئے سرے سے زندگی پوری ہمت کے ساتھ گزارنا اس کے لیے آسان ہے. اس سوال جو میں نے ابھی نقل کیا تھا کہ کوئی اگر یہ سوچے کہ آخر اللہ بھیجتا کیوں ہے، اللہ تعالی بے بس نہیں ہے، اس کی قدرت میں یہ ہمیشہ رہتا ہے کہ وہ غم نہ آئے ہمارے پاس، اور اللہ تعالیٰ بے رحم نہیں ہے کہ اس کو اپنے بندوں اور بندیوں کو روتا پیٹتا دیکھ کر اچھا لگتا. تکلیف میں مبتلا اپنے بندوں کو دیکھ کر اللہ کو مزہ آتا ہو، ہرگز ایسا نہیں ہے. اور نہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، اسے ہم ایک کے حالات کا پتہ ہے. اسے پتا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی ماں اگر اس کو میں اٹھا لوں گا تو اس گھر سے کیا گزرے گی، اسے پتا ہے. اسے پتا ہے کہ اس شوہر کی محبت کرنے والی بیوی کو اگر میں موت دے دوں گا تو اس شوہر پر کیا گزرے گی، کیسے زندگی گزارے گی. اسے پتا ہے کہ یہ جب جب اپنے گھر میں داخل ہوگا، جب جب اپنے کمرے میں داخل ہوگا، اس کو ہر وقت اپنی بیوی کی یاد آئے گی. اللہ کو پتا ہے، جینا مشکل ہو جائے گا میرے اس بندے کا، اللہ کو یہ بھی پتا ہے. کیسے بچے زندگی گزاریں گے ماں کے بغیر، اللہ کو پتا ہے. مگر ہم دنیا میں آئے دن یہ دیکھتے ہیں اور خبریں سنتے ہیں کہ فلاں گھر میں جوان عمری میں ان 2 بچوں کی ماں انتقال کر گئی، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، یہ بیماری بہانہ بنی، یہ ایکسیڈنٹ سبب بنا، یہ ہوا اور وہ ہوا، آئے دن سنتے ہیں. اللہ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ شوہر کو اگر میں اٹھا لوں گا تو یہ بیوہ میری بندی کیسے زندگی گزارے گی، کیا ہوگا اس کے ساتھ، کن تکلیفوں سے، کن حادثوں سے یہ گزرے گی. دن ٹوٹ کے بکھر جائے گا، دنیا اس کی نگاہ میں تاریک ہو جائے گی. شوہر تو پھر بھی بیوی کے انتقال کے بعد دنیا میں کسی طرح جی لیتا ہے، لیکن جس عورت کا سہاگ لٹتا ہے اور جو عورت بیوہ ہوتی ہے وہی جانتی ہے کہ اس کی بقیہ زندگی کیسے گزرتی ہے. اللہ کو پتا ہے کہ ننھے منھے یہ بچے یتیم ہو جائیں گے اور ان کی یتیمی کی زندگی کیسے گزرے گی، اللہ کو پتا ہے. میں بہت تفصیل سے یہ بات ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک اس غم کا، ان پریشانیوں کا، ان صدموں کا، ان مشکلات کا، ان تکلیفوں کا اچھی طرح علم ہے، جن میں اس حادثے سے گزرنے کے بعد اس گھر کے بقیہ لوگ مثال کے طور پر مبتلا ہوں گے. پھر کیوں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں؟
وجہ؟ اللہ دل پر ہمارے آپ اپنی حکمتیں کھول دیجیے. ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، اتنا تو جانتے ہیں کہ آپ کا کوئی فیصلہ حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا. اتنا تو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بے خبر بھی نہیں ہیں، بے رحم بھی نہیں ہیں، بے بس بھی نہیں ہیں. آپ اپنے بندوں کا ہمیشہ بھلا چاہتے ہیں. کیا بھلائی ہے اس تکلیف میں اللہ؟ ایک بات بہت دھیان سے سنیں. اگر آپ غور کریں گے اپنی زندگی پر یا اپنے تعلق والوں میں سے کسی ایسے شخص کی زندگی پر جس کی زندگی میں جب تک غم نہیں آیا تھا، جب تک وہ حادثہ نہیں گزرا تھا، اس کو نہ اللہ یاد تھا، نہ اللہ کا رسول یاد تھا، نہ آخرت یاد تھی، نہ مسجد یاد تھی، نہ نماز یاد تھی، نہ کچھ یاد تھی. غفلت کی زندگی تھی. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن پر کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹا اور پھر ان کو ان کے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے، ان کے گھر کے کسی ماحول کی وجہ سے کچھ بھی سبب بنا ہو، وہ غم جو تھا ان کو وہ اللہ کی طرف لے آیا. اس غم میں جو ان کا دل ٹوٹا، دنیا ان کو بالکل بے لذت لگی، دل اچاٹ ہو گیا، اس وقت ان کا کوئی دوست، ان کا کوئی ساتھی، کسی نے اس کو متوجہ کیا، چلو مسجد چلتے ہیں، چلو نماز کرو، آؤ دعا مانگو، دعا مانگو، اللہ تمہارے دل کو سکون دے، دیکھو اللہ کو یاد کرو. کون سبب بنا اور اس کا دل سب کی طرف سے اچاٹ ہو کر اس غم کی وجہ سے وہ اپنے اللہ کی طرف آیا، توبہ کی، اس نے زندگی بدلی، کسی اللہ والے کو تلاش کیا اور زندگی کا رخ بدل گیا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں غم نہ آتا تو ان کی زندگی میں اللہ کی یاد نہ آتی، اللہ کی اطاعت نہ آتی. کتنے لوگ جو کاروباری الجھنوں میں پریشان ہو کر کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ہو کر اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. پچھلے زمانے کے بارے میں تو میں نہیں کہتا، اس دور میں تو یہ صورتحال ہے کہ شاید پریشانیاں نہ ہوتی تو اللہ والوں کے پاس اور مسجدوں میں لوگ نظر ہی نہ. جس کو دیکھو جب وہ قریب آ کر اپنے حالات بتاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ پریشانی میں مبتلا ہوا ہے، یہ اس لیے آیا ہے. اب آپ بتاؤ اس کے لیے یہ حادثہ نعمت ثابت ہوا کہ نہیں؟ نہ ہوتا یہ حادثہ تو مست رہتا، کرکرے، مستیاں، فضول خرچیاں، دعوتیں، پارٹیاں، لہو و لعب، رقص و سرور، اسی میں بس. اچانک کوئی حادثہ آیا اور ایک دم کایا پلٹ ہو گئی. ہم نے کتنے لوگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا، کتنے لوگوں کو زندگی میں دیکھا کہ حادثہ ہی ان کی ہدایت کا سبب بنا، غم ہی ان کی زندگی کی تبدیلی کا سبب بنا. اللہ تعالیٰ ایک موقع دے دیتے ہیں کہ بھئی مستیوں کے عالم میں تم مجھے یاد نہیں کر پا رہے تھے تو میں تمہاری خیر خواہی میں ایک مصیبت تمہارے اوپر بھیجتا ہوں، شاید تم اس مصیبت کی وجہ سے مجھے یاد کرو. نہیں یاد کرو گے تمہارا فیصلہ. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہمیں صدمے مانگنے نہیں چاہیے، ہمیں حادثوں کی دعا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں غم اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے. ہمیں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے آپ کی یاد، آپ کی طرف انابت اور توبہ نصیب نہیں ہو رہی، اس لیے اب آپ میرے اوپر کوئی غم بھیج دیجیے. کبھی نہیں کہنا چاہیے.
بہت بڑا گناہ اور بڑی خطرناک غلطی ہے. لیکن اگر مصیبت آ جائے تو اب میں کہتا ہوں اس حادثے اور غم کو ہی ایک بہترین سنہری موقع سمجھنا چاہیے. غم کے موقع پر جو انسان روتا ہے خوشیوں کے عام دنوں میں نہیں روتا. غم کے موقع پر جو اس کے بدن آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، مل جائے اس بندے کو جس کو یہ غم ملا، کوئی ایسا دوست مل جائے، کوئی ایسا ساتھی مل جائے، کوئی ایسا رشتے دار مل جائے جو اس غم کی کیفیت میں اس شخص کے دل کو حکمت محبت کے ساتھ اللہ کی طرف موڑ دے. بس پھر اس کے بعد تھوڑے دن میں اس کو خود احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ غم میرے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہو گیا. میں یہ ہوتا، میں یہ غم مجھ پر ٹوٹتا، میں یہ حادثہ میرے ساتھ پیش آتا اور نہ میں اللہ کی طرف لپکتا. خوشحالیوں اور خوشیوں کے دنوں میں اللہ کو یاد کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے اپنے بندوں اور بندیوں کو ایک میسج بھیجا، ایک پیغام بھیجا. اذکرنی فی الرخاء اذکرک فی الشدہ. بندے جب خوش ہوا کرو، بندو جب تمہارے حالات نارمل ہوں اور آرام سے ہو تم، اس وقت مجھے خوب یاد کیا کرو. کل کو جب تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے گی اس وقت میں تم کو یاد کروں گا. اللہ اکبر. خوشیوں کے دنوں میں تم مجھے یاد کرو گے، تقوی کے ذریعے، گناہوں سے بچنے کے ذریعے، ذکر و عبادت کے ذریعے، تو اس پریشانیوں کے دنوں میں تم کو یاد کروں گا مدد کے ذریعے، نصرت کے ذریعے. لیکن یہ کیوں کہا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہم میں کہیں جو خوشیوں کے دنوں میں اللہ کیا. حادثے اس زندگی کا حصہ ہیں اور ایک پارٹ آف لائف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہماری زندگی میں جب کبھی جس سال جس تاریخ کوئی حادثہ لکھ رکھا ہو، اللہ ہمیں عافیت سے رکھے مرتے دم تک، لیکن اگر ہماری زندگی میں کسی لمحے کسی محبوب کی جدائیگی کا صدمہ لکھا ہو، اللہ اس سے پہلے ہم کو ایمان کامل دے دیجیے. یہ بہت اہم دعا ہے. انسان بھاگتا ہے ان لمحوں کے بارے میں سوچنے کے جب اس کی زندگی میں کوئی بڑا صدمہ آئے گا. بھاگتے ہیں ہم. کبھی کبھی میں ہمت کر کے سوچنے کی کوشش کرتا ہوں، زیادہ تو نہیں کرتا لیکن کبھی کبھی ہمت کر کے سوچنے کی کوشش کرتا ہوں میرے گھر میں فلاں حادثہ پیش آئے گا تو میرا کیا ہوگا، میرے دل کا اس وقت حال کیا ہوگا. جب میری بیوی میری زندگی میں مجھ سے جدا ہوگی اس وقت میرا دل کی کیفیت کیا ہوگی. آج جو میں بیان کر رہا ہوں کیا وہ کیفیت میری اس وقت میرے دل کی ہوگی جب مجھے خود کسی غم سے دو چار ہونا پڑے گا. سوچتا ہوں، اور کئی بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی کبھی دل ارادہ سوچتا ہوں میرے بچوں کی ماں جب ان کو چھوڑ کر جدا ہوگی تو میرے بچوں کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی. یا اس کے الٹا ہوا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر پہلے چلا تو میرے بیوی کے دل کی کیفیت کیا ہوگی. کیا میرے دل کی ایمانی کیفیت ایسی ہے کہ میں اس صدمے کو اس طرح جھیلوں جس طرح ایمان والے کو جھیلنا چاہیے. کیا میری بیوی کے دل کی ایمانی کیفیت وہ ہے کہ وہ اس وقت جس وقت اس کو وہ صدمہ آئے اس وقت وہ اس کو جھیلے.
میں نے ابھی کہا تھا کہ انسان اس قسم کی باتوں کو سوچنے سے بھی بھاگتا ہے، لیکن سوچنے سے تبدیل تو بدلا نہیں جا سکتا۔ زندگی کھیل نہیں ہے۔ نوجوان جن کے کندھوں پر زندگی کی ذمہ داریاں نہیں پڑی اور جنہوں نے زندگی کی خزاں اور بہار دونوں نہیں دیکھی، نہیں جانتے زندگی کیا ہے۔ پرپیش راستوں سے زندگی گزرتی ہے، بڑے اتار چڑھاؤ ہیں زندگی میں، اور ایمان ان تمام نشیب و فراز سے، ان پرپیش راستوں سے اور ان اتار چڑھاؤ سے کامیابی کے ساتھ گزر جانے میں سب سے زیادہ مددگار چیز ایمان ہے۔ آپ کے پاس بہت دولت ہے، لیکن دولت کے سہارے آپ زندگی کے غموں کو نہیں جھیل سکتے، آپ دولت کے سہارے زندگی کے صدموں کو نہیں جھیل سکتے، دولت کے سہارے زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دولت کے سہارے آپ غم کے وقت میں اپنے ہوش و حواس کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ آپ کی بڑی شہرت ہے، آپ کے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، آپ کے گھر میں 3 کاریں ہیں، ان میں سے کوئی چیز غم کے وقت میں آپ کو سہارنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ غم کو اپنے سہارا دینے کی جو طاقت ہے وہ ہے صحت مند قلبی اور نفسیاتی کیفیت، جس کا نام ایمان ہے۔ وہ صحت مند قلبی اور نفسیاتی کیفیت، وہ مثبت سوچ، وہ اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دینے کی ادا، یہ چیز ہے۔ مجھے اب تک وہ لمحات یاد ہیں جب میں بالکل نوجوان تھا، 14-15 سال کا، اور میری ماں کا انتقال ہوا تھا۔ وہ لمحہ کبھی بھلائے نہیں بھولتا۔ میں امتحان دے رہا تھا سالانہ ان دنوں میں مدرسے میں، میں امتحان دینے کے لیے گیا تھا۔ والدہ تڑپ رہی تھی، تکلیف میں، شدید درد تھا ان کو، اور میں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بہت محبت سے اسی بیماری اور درد کی تڑپ کے عالم میں اپنے سامنے ناشتہ کروایا اور کہا بیٹا تم امتحان دینے جاؤ۔ میں چلا گیا، امتحان دے کے جلد از جلد واپس آیا۔ اس وقت میں ان کی بہت سخت تکلیف کی کیفیت تھی، گردے کے مقام پر شدید درد ہو رہا تھا۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں تیری عظمت کو سلام۔ انہوں نے مجھ سے اصرار کیا کہ تم امتحان کے لیے تیاری میں رات بھر جاگے ہو، میں بھی تکلیف میں بھی تھی، پھر امتحان دے کر آئے ہو، تم اوپر کے کمرے میں جا کر تھوڑی دیر آرام کر لو۔ میں کسی طرح وہاں سے ہٹنے پر آمادہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں تم جاؤ اوپر آرام کرو۔ اللہ جانے صرف میرا آرام کے لیے انہوں نے مجھے اوپر بھیجا، یا ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب چند لمحے باقی ہیں اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے انتقال کے وقت میں ان کے پاس رہوں۔ انہوں نے مجھے اوپر بھیج دیا۔ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے تھے، اوپر چلا گیا میں اور جا کر لے گیا، اور میری آنکھ کی لبیش ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بہن، میری بڑی بہن، وہ چیختی چلاتی اوپر آئی، پھر چانا جلدی چلو، جلدی آؤ۔ کتا پھرانتا کس طرح نیچے بھاگا، وہ منظر، اللہ اکبر۔ روح پرواز کر چکی تھی ان کی، اور میرے والد ماجد اس وقت وہاں پر موجود بھی نہیں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سفر پہ گئے ہوئے تھے، ان کو ٹیلی گرام دیا گیا تھا کہ طبیعت بہت خراب ہے، آ جائیں۔ وہ دارالعلوم کی شورا میں شریک ہونے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں کے وہ کار ملنے کے بعد فوراً چڑھے تو پہنچے اس وقت جس وقت انتقال ہو چکا تھا۔ آج تک مجھے یاد ہے حضرت والد صاحب کا وہ ایمانی چہرہ کہ وہ کمرے میں داخل ہوئے، ہم بچوں پر نگاہ ڈالی، میں سب سے چھوٹا تھا، مجھے لپٹا لیا، بہنیں لپٹ گئیں، اور اس وقت والد صاحب کی زبان پر صرف ایک جملہ تھا،
انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ جانے کس توجہ سے انہوں نے وہ کلمہ پڑھا کہ ہم سب بہن بھائی کہنے لگے انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پھر بچوں کو انہوں نے ہم لوگوں کو 2 منٹ سمجھایا، دیکھو بچوں اب اس وقت میں کیا کرنا ہے، یاد رکھو اب ماں تمہاری دنیا سے چلی گئی، بچوں جان نمازوں پر بیٹھ کر اپنی ماں کی مغفرت کی دعائیں مانگو، اس وقت تمہاری دعائیں بہت قبول ہوں گی، اور تمہاری ماں کو تمہارے رونے سے خوشی نہیں ہوگی، تمہاری ماں کو تمہاری دعاؤں سے خوشی ہوگی۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کے انتخاب کے وقت میں اس طرح کی بات کرے، رب کعبہ کی قسم یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اس کے رد و پے کے اندر ایمان سرائے کر لیا، یہی اور یہ دن اور لمحے میرے اور آپ کے ساتھ پیش آنے ہوئے، ہم اس کے تذکرے سے کیوں گھبرائیں؟ کسی کے باپ کا سایہ اٹھے گا، کسی کے ماں کا سایہ اٹھے گا، کسی کی بیوی ساتھ چھوڑے گی، کسی کا شوہر کا جنازہ نکلے گا، کسی کے بچے دم توڑیں گے، کسی کے گھر میں کوئی اور حادثہ ہوگا۔ یہ تو ہے، یہ تو زندگی اسی کا نام ہے۔ اللہ نے تو کوئی تکلف نہیں کیا کہ میں بندوں کو بتاؤں گا کہ تم پر تکلیف آئے گی تو بندے متفکر ہو جائیں گے، یہ کیا مقبرہ سوچ ہے؟ یہ پہلے سے ان چیزوں کے مذاکرہ نہ کرنا اور ان چیزوں کو نہ سوچنا، ان چیزوں کو آپس میں تبادلہ خیال نہ کرنا، اسی نے تو ہمارا بیڑا غرق کر رکھا۔ جب آتا ہے غم تو ہم تیار ہی نہیں ہوتے اس کے لیے، ورنہ بار بار کا تجربہ ہے، ایک بار بھی اگر کوئی بات کان میں پڑ جاتی ہے تو بعض وقت موقع پر یاد آ جاتی ہے، موقع پر یاد آ جاتی ہے، ہو فلاں صاحب نے یہ بات کہی تھی، دیکھو یہ وقت ہے اس پر عمل کا۔ موت تو آنی ہے مجھ کو بھی، میری بیوی کو بھی، میرے بچوں کو بھی، آپ کو بھی، آپ کی بیویوں کو بھی، آپ کے بچوں کو، سب ساتھ پڑا رہ جائے گا جب رات چلے گا بن جانا۔ یہ زندگی کی اصل سچائی ہے۔ موت وہ حقیقت ہے جس پر ایمان ساری دنیا کو ہے، اللہ پر ایمان ساری دنیا کو نہیں ہے، آخرت پر ایمان ساری دنیا کو نہیں ہے، رسول اللہ پر اور نبیوں پر ایمان سب کو نہیں ہے، اور قرآن پر ایمان سب کو نہیں ہے، لیکن موت کے عقیدے پر سب متفق ہیں، سب مانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، کسی کو خلاف۔ لیکن عجیب بات ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہونے کے باوجود دنیا کے اکثر انسان، ہم اور آپ بھی ان میں شاید شامل ہیں، اس سے غافل ہیں، اس کے تذکرے کو بھی مایوس سمجھتے ہیں۔ گھروں میں تو اس کا تذکرہ ہوتا ہی نہیں، اکیلے میں بیٹھ کر یاد کرنا چاہیے بچوں کو، جس دن میری امی کا انتقال ہوگا میرا کیا ہوگا۔ یاد رکھنا ماں کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے، ماں کے بعد زندگی یہ نمک کا سالن ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ اے نوجوانوں، اے وہ لوگوں جن کی ماں ابھی زندہ ہے، اپنی ماں کی قدر کر دو، ماں کی قدر کر، ماں سے بڑھ کر دنیا میں محبت کا سایہ کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی شفقت اور رحمت کو اگر مثال کے طور پر سمجھانا چاہا ہے تو ماں کی ممتا کی مثال دی ہے۔ گزر رہے کہ اللہ کے رسول اور ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے چمٹائے، دودھ بھی پلا رہی، پیار بھی کر رہی ہے، پھر کھلا رہی، پھر پیار کر رہی ہے، چمٹ رہی ہے، چمٹا رہی ہے، ماں کا عجیب یہ ایک عمل ہوتا ہے۔ حضور تو ہر موقع کو کا استعمال کرتے تھے، دل و دماغ کو کام کی باتوں کی طرف موڑ دینے کے لیے، کمال کی مہارت تھی، کمال کا طریقہ تھا۔ چنانچہ جن صحابہ کے ساتھ آپ چل رہے تھے ان سے کہا ذرا ایک منٹ ٹھہرو، ذرا نظر ڈالو، دیکھو نا، فرمایا کیا تم سمجھتے ہو یہ ماں اپنے بچے کو
اپنے ہاتھ سے آگ میں جلنے کے لیے ڈال دیں گی؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دیں گی؟ فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جتنا پیار اپنے بچے سے یہ ماں کر رہی ہے اور ہر ماں کرتی ہے، اس سے زیادہ پیار رب اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ رب اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنے کے موقع پر خوش نہیں ہوگا۔ ماں کیا چیز سوچنا چاہیے۔ تو غم کیا بتاؤں، غم تو زندگی میں ایک اتنا قیمتی موقع ہوتا ہے کہ یہی غم انسان کو اللہ کا ولی بنا سکتا ہے۔ یہی غم اگر اسے صحیح رہبری مل جائے اور وہ صحیح رہبری کی قدر کر لے تو یہی غم انسان کو اللہ کا ولی بنا سکتا ہے۔ دل اچار ہو جاتا ہے انسان۔ جب تک انسان ایمان اور سمجھ رکھنے والوں کی محفلوں میں نہیں بیٹھے گا، یہ کام کی باتیں کیا روزنامہ اخبار سے سمجھ ملیں گی؟ کیا ریڈیو اور ٹی وی سے یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی؟ اسکول اور کالجوں میں یہ باتیں کہیں آئیں گی؟ اسی لیے تو کہتے ہیں بھاگ بھاگ کر اللہ والوں کے پاس، سمجھداروں کے پاس بیٹھو، اس سے جینے کا طریقہ آئے گا۔ ہر اللہ والے کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے دور کے دو نیک لوگوں کے پاس بھکاری اور طالب اور سائل بن کر ہمیشہ زندگی بھر جاتا رہا۔ اسے کبھی یہ غلط فہمی نہ ہوئی کہ میں تو خود ایک بڑا شیخ بن گیا ہوں، اب میں کسی کے پاس کیا جاؤں۔ یاد رکھنا، جس کو لوگ بڑا شیخ سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خطا کار، حقیر، ذلیل، گنہگار، خالی ہاتھ بندہ سمجھتا ہے، اور جو نہیں سمجھتا وہ بالکل اس کی مشیت جھوٹی ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل۔ بھاگ بھاگ کے آدمی میں بڑا بور نہ ہو جائے ڈرتا ہوں کہتے ہوئے، کسی صاحب دل کے پاس جلدی جلدی جائے بغیر لوگ زندگی کیسے گزارتے ہیں میری آج تک سمجھ نہیں۔ مجھے میرے مالک آپ کا انعام ہے، میرے پاس اور کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن بچپن سے اللہ والوں کے پاس بات بات کے جانے کا شوق اور محبت سے ان کو دیکھنے اور ان کے پاس بیٹھنے کا شوق ہے، تو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے اللہ کا فضل۔ ذمہ داریوں نے جیل رکھا ہے، ورنہ میری زندگی کا سب سے محبوب مشورہ کسی اللہ والے کو دیکھنے کے لیے سفر کرنا، اس کے پاس جانا، اس کے پاس بیٹھ جانا، بس سب سے عظیم لذت والا سبق سکھانے والا کام یہی مشورہ ہے۔ لوگ کام بٹن کرتے ہیں، لوگ کاہلی کرتے ہیں، لوگ سستی کرتے ہیں، لوگ سفر کرنے سے گھبراتے ہیں۔ کیوں گھبراتے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی ان کے دل کے اندر وہ شوق نہیں آیا۔ دنیا میں صرف وہ شخص سمجھدار ہیں جو قرآن اور حدیث کا گہرا علم رکھنے والے اور کسی مرد صالح کی صحبت و تربیت رکھنے والے کے پاس بیٹھا ہے، صرف وہ سمجھدار ہے، باقی سب ناسمجھ لوگ ہیں، سب ناسمجھ، سفہاء ہیں، سفہاء، بے عقل۔ اے لوگوں، زندگی میں غموں کے استقبال کے لیے تیار رہو، تیار رہو۔ میں نے اس سے پہلے کی مثال کے طور پر واقعہ سنایا ہے، عورتیں بھی یہاں موجود ہیں اور اسلامی تاریخ میں صالح عورتوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ زمانہ ہے جبکہ صالح مرد نہیں نظر آتے، صالح عورتیں تو اور کم نظر آتے۔ میں نے بار بار
تذکرہ کیا ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی والدہ کا. میں نے ان کو بچپن میں دیکھا ہے. آسمان کی آنکھوں نے اس دور میں ایسی بہت کم عورتیں دیکھی ہیں جیسی ہوتی. ان کی ترقیوں کا راز بجٹوں پہلے سے تمہاری لڑکی کی جب سے وہ میں یقین رکھتا ہوں وہ ولایت کے مقام پر پہنچی ہوئی شادی سے پہلے اور اس کی دلیل نہیں ملتا. ان کے رشتے کی بات چل رہی تھی. ظاہر 18-19 سال 17 سال کی عمر رہی ہوگی. دو جگہ سے ان کے رشتے آ رہے تھے. ایک خاندان تھا بڑا مالدار خوشحال بہت کھاتا پیتا گھرانہ تھا. اور ایک خاندان تھا جہاں علم تھا ایمان تھا تقویٰ تھا لیکن بہت غریب خاندان تھا. جو غریب خاندان تھا اسی سے تعلق تھا حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کے والد کا جن کا رشتہ ان کے لیے آ رہا تھا. اس خاندان میں علم تھا زبردست علم تھا. بڑے بڑے مصنفین گزرے شعراء گزرے علماء گزرے اہل اللہ گزرے لیکن زندگی کے اس دور میں ان کے گھر میں بہت غربت تھی. اور ادھر ایک مالدار گھرانے کا رشتہ آ رہا. ان کے جو والد تھے یا والدہ تھی اللہ جانے کون یہ تھوڑا سا شبہ ہو رہا ہے. ماں بڑی خواہش تھی کہ میری بیٹی کسی غریب گھر میں جائے گی زندگی بھر تنگی میں گزرے گی. اچھا ہے خوشحال گھرانے کا رشتہ آیا ہوا ہے وہاں رشتہ طے ہو جائے بچی ہماری ذرا زندگی بھر کھاتی پیتی رہے گی. ہر ماں کو خواہش ہوتی ہے. چپکے چپکے وہ کماری لڑکی کسی کو بتائے بغیر اپنے اللہ سے تہجد پڑھ کے دعا مانگتی تھی کہ اللہ میری زندگی آپ کے حوالے میری زندگی آپ کے حوالے میرے لیے آپ جہاں بہتر سمجھیں وہاں رشتہ میرا کرا دیں مقدر کر دیں. میری تمنائیں آپ جانتے ہیں میرے ارمان آپ جانتے ہیں. میں اب کیا بولوں میں تو لڑکی ہوں میں تو نہیں کہہ سکتی کہ فلاں جگہ رشتہ کرا دیجیے وہاں کا رشتہ نامنظور کر دیجیے. اس نے بجائے اس کے کہ اس سے کہتی اور اس سے کہتی رب سے کہنا شروع اللہ سے کہنا شروع. یہاں تک کہ مدتوں دعا مانگنے کے بعد ایک رات میں تہجد پڑھنے کے بعد غالباً میں تہجد سے پہلے نیند لگی اور خواب میں دیکھتی ہیں کہ کوئی آیت پڑھ رہا ہے کھڑا ہوا ان کے سامنے فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. کوئی نہیں جانتا دنیا میں کہ لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کتنا سامان چھپا ہوا ہے. بس یہ آیت آنکھ کھلی دل کے اندر ایک عجیب مسرت اور بشاشت کی کیفیت تھی. سوچا میں کس کو بتاؤں پھر جس کے بارے میں مناسب سمجھا اس کو اپنا خواب بتا دیا. اس نے فوراً سمجھ لیا جاؤ غالباً ان کے والد تھے وہ بھی عالم تھے مولانا حکیم جان نبی. فوراً سمجھ گئے کہ یہ بشارت ہے اشارہ ہے اور یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اس نیک خاندان کے اس نیک بچے کا رشتہ قبول کر لیا جائے اور اس کے غریبی کو نہ دیکھا جائے. چنانچہ پھر کیا ہوا حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نے بڑے خوب انداز سے لکھا ہے کہ رخصت ہو کر وہ اپنی سسرال میں آئی اور ایسے حالات کے گھر میں کہ کئی وقت پر فاقہ بھی ہو جاتا تھا. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کے والد کی جوانی میں ان کے گھر کے کیا حالات تھے. اور یہ لکھا ہے کہ میری والدہ کہتی تھی کہ جب میکے سے میرے میکے سے کوئی آتا تھا
میں جلدی سے ایک پتیلے میں دیگچی میں پانی بھر کے اور میں چولہے پر رکھ دیتی تھی تاکہ ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہاں کھانا پک رہا ہے، حالانکہ کچھ نہیں ہوتا تھا پتیلے میں. اور ان کی والدہ مختلف ذرائع سے پتہ لگاتی تھی کہ آج گھر میں کھانا پک رہا ہے کہ نہیں. اگر محسوس ہو جاتا تھا کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو اپنے گھر سے کھانا خان میں سجا کر بھجوا دیا کرتی. قریب میں گھر تھا، چند لوگ ہوا کرتے تھے. لڑکی کی ماں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہائے میں اپنی بیٹی کا شادی کہاں پر کر دی، کبھی نہیں کہا. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے چند مہینے کے اندر خود حضرت مولانا ابوالعالیہ لکھتے ہیں کہ چند مہینے کے اندر گھر کے حالات بدلنے شروع ہوئے. میرے والد حکیم تھے لیکن وہ مدد نہیں کرتے تھے، لیکن مدد کرنا شروع کیا اور اللہ نے برکت دینی شروع کی. اور پھر تو یہ ہو گیا کہ جو مکان بالکل کچا تھا وہ پختہ حویلی بن گیا، اور ہمارے گھر میں جہاں گھر والوں کے کھانے کی گنجائش نہیں تھی وہاں مہمانوں کا تاتا بن گیا. اور پوری زندگی اسی برکتوں کے ساتھ گزری. ایک پاک دامن لڑکی، ایک تقوی والی لڑکی اور ایک نیک صالح لڑکی کے گھر میں آنے سے کیا برکتیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. یاد رکھو دوستو، زندگی میں صرف خوشیاں نہیں ہوتی، زندگی میں اصل خطرناک موڑ تو اس وقت آتے ہیں جب غم آتا ہے. اور اگر صحیح رہبری مل جائے اور بندہ اس رہبری کی قدر کر لے تو وہی غم اس کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو جائے، زندگی کا رخ بدل جائے. اب تک وہ دوڑ رہا تھا دنیا کی طرف، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک پیاری چیز اپنے پاس بلا دی، اور یہ تو دنیاوی زندگی میں اتنا بڑا حادثہ معلوم ہوتا ہے. باقی یہاں کے لحاظ سے ہے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن جانتے ہوں مرنے کے بعد کیا ہوگا. دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں پہنچنے کے بعد جب دونوں اکٹھا ملیں گے تو جانتے ہو کہاں کے لیے کیا تم چھپو مچا رہو، قریب آئے وہاں بالکل ایسا لگے گا کہ صبح تم آئے تھے شام کو میں آ گیا. لبسنا یا عمن یہ زندگی تو بڑی لمبی معلوم ہو رہی ہے کہ وہاں ایسا لگا کہ جیسے خواب میں بھی غم آتے ہیں، خواب میں بھی خوشیاں آتی ہیں. بعض لوگ تو سوتے ہوئے اتنی زور سے ہنسنے لگتے ہیں کہ یہ بھی شکر نہیں لگتی ہے کہ چکر کیا. اور بعض لوگ سوتے ہوئے کی زور سے رونے لگتے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، دکھانے نہیں گیا تھا، اللہ کا شکر ہے، وہ کسی دینی ضرورت سے گیا تھا. ان کے پاس ایک جوڑا بیٹھا تھا، تو جب وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو میں لگتا تھا میں بیٹھا ہوں دوسرے کمرے میں، کہیں آپ آپ کے یہاں بیٹھنا ہے. ان کو دیش معلوم تھا. تو وہی مصیبت، وہی شکایت. شوہر شکایت کر رہا ہے کہ یہ ہنستی بہت ہے سوتے ہیں، اور بیوی نے کہا یہ روتے بہت ہیں. تو ڈاکٹر نے کہا میں آپ کو یونی بٹھایا تھا، یونیک کیس ہے ماشاء اللہ. میں نے کہا بھائی آپ لوگ تھوڑا آپس میں بدل لیا کیجیے، ایک دن آپ روئیں، ایک دن آپ روئیں، ایک دن آپ باری باری ہو. ان کا بات ہی کہ ایک ہنسے اور ایک روئے. تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ کیا کیس کیا ہے؟ تو وہ کیونکہ دماغی امراض کے ڈاکٹر تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ واقعی بالکل ہمارے یہاں ایک بیماری ہے اور اس کا علاج ہوتا ہے. یہ بیماری ہے، دماغ کا کوئی ٹیشو ہوتا ہے جو ڈیمیج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان خواب میں جو چیز دیکھتا ہے وہ زوروں میں کہنے لگتا ہے.
اور کسی کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ منفی سوچ ہوتی ہے، اس کی نگیٹو سوچ، جو ہر بات کو الٹے انداز سے سوچتا ہے، وہ زیادہ تر خواب میں روتا ہی ہے، اور بعض کی مزاج میں بہت ہی زیادہ ہنسی مذاق ہوتا ہے، اور بہت ایک جولی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جاگتے ہوئے بھی ہنستے رہتے ہیں، سوتے ہوئے بھی ہنستے رہتے ہیں۔ تو یہ زندگی جو ہے یہ خواب معلوم ہو گیا آخرت، وہاں جانے کے بعد الٹا ہوگا، اللہ میری کسی عمل سے مجھے نجات نہ ملی، جو غم آپ نے بھیجا تھا اس پر میں نے صبر کیا، اس کی وجہ سے میری نجات ملی، اللہ ایک دو غم اور بھیجے تھے۔ یہ معصوم سا انسان وہاں الٹا یہ تمنا کرے گا۔ وہاں جانے کے بعد یہ چیزیں بہت زیادہ اہم نہیں لگیں گی، لیکن میں یہاں کی سچائی کو مانتے ہوئے میں نے پوری بات کی ہے۔ یہاں واقعی دل ٹوٹتے ہیں، واقعی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، واقعی انسان کو شدید صدمہ ہوتا ہے، لیکن یہ غم اور یہ صدمہ انسان کیسے جھیلے؟ یہ تو زندگی کا حصہ ہے، آج نہیں تو کل یہ تو آنا ہے، لیکن ہم پہلے سے تیار نہیں ہوں گے تو پھر بہت پچھتانا پڑے گا، پہلے سے تیار نہیں ہوں گے تو بہت پچھتانا پڑے گا۔ رب کریم اپنے کرم سے ہم کو اپنی ایمانی اپنی علمی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی تو ہے علم، اسی کو کہتے ہیں علم دین، اسی کو کہتے ہیں علم قرآن، اسی کو کہتے ہیں علم حدیث، اسی کو کہتے ہیں علم ایمان۔ یہ کام آتا ہے، زندگی کے موڑوں میں کام آتا ہے۔ اگر یاد رہا اور دل پر تقاضا اتنی ہی شدت سے ہوا جتنا کہ آج اس موضوع کو بیان کرنے کا ہوا، تو پھر میں کسی دن اس بات کو بھی آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ زندگی میں خوشیاں تک جب آئیں تو ان خوشیوں کو کیسے لیا جائے، کیونکہ سبق تو تبھی مکمل ہوگا نا۔ لکھا لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا، سبق تبھی مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ والوں کے پاس جانا، کثرت سے ذکر کرنا، سوچنا ان باتوں کو اسی لیے ضروری ہے کہ خوشیاں بھی آئیں گی زندگی میں، غم بھی آئیں گے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو خوشیوں کے دن کو بھی صحیح گزارے، صحیح انداز سے، اور غموں کے دنوں کو بھی صحیح انداز سے گزارے۔ یہ سیکھنا ہے، یہ آرٹ آف لائف ہے، یہ ہے آرٹ آف لیونگ۔ وہ نہیں ہے کون سا نام مت لینا اس دجال کا، شیرین رہا ذرا بہت لائی۔ اور جانتے ہیں یہ کون آدمی ہے؟ یہ ہندوستان کا بلیک منی کا سب سے بڑا منی لانڈرنگ کا مجرم ہے، جو سب سے بڑا اس وقت گرو بنا ہوا ہے۔ بلینس آف ڈالر اس ملک میں جو شخص سپلائی کرتا ہے وہ ہے سب سے بڑا سادھو دجال۔ ہمارا ملک کہاں پھنسا ہوا ہے؟ کن لوگوں میں پھنسا ہوا ہے؟ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کو اچھی طرح سمجھ کر میں ایک ایک پہلو پر نظر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اور ایسے نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتا ہوں کہ جو سب بیدار ہوں، اتباع سنت ان کا شعار ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے عاشق ہوں، اور زمانے کے حالات پر جن کی گہری نظر ہو، تاکہ ہم اپنے ملک کو، اپنے ملک کی عوام کو، ہندوستانی برادری کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، ان دجالوں کی جنس سے کسی نہ کسی وقت نکال سکیں۔ فرض ہے ہمارا، ملک پھنسا ہوا ہے دھوکے بازوں، دجالوں، شعبے بازوں
اور نظر بندی کا کھیل کھیلنے والوں کے ہاتھ میں ملک پھنسا ہوا ہے. اور اس ملک کا درد ہمارے دین نے ہمیں سکھایا. یہ ملک ہے جس کو اللہ نے چنا تھا آدم علیہ السلام کے لیے. جنت سے جب ان کو اتارا تو اللہ نے ہمارے ملک میں ہی ان کو سب سے پہلے بھیجا. یہ ملک وہ ملک ہے جس میں نہ جانے کتنے 100,000 انبیاء علیہ السلام آئے. یہ وہ ملک ہے جس میں نہ جانے کتنے اولیاء اللہ آئے. یہ ملک تو ظالموں کا ملک نہیں ہے. یہ ملک انصاف کرنے والوں اور انصاف کے پسند کرنے والوں کا ملک ہے. تو تاریخ کا ایک مرحلہ ہے جس میں ہماری غفلت کی وجہ سے یہ ملک پھنس گیا ہے. دھوکے بازوں اور ظلم کرنے والوں اور سوداگروں کے ہاتھ ہماری غفلت ہے. ہم اس کے ذمہ دار. ہم نے ذمہ داری صحیح ادا کی نہیں ہوتی تو کبھی اس نوبت تک یہ ملک نہ پہنچتا. ایک بار پھر اللہ تعالیٰ امت کے نوجوانوں کو کھڑا کرے بڑے مقاصد کے لیے. بڑا دکھ ہوتا ہے. لوگوں نے کیا مقصد بنا رکھا, 1 لاکھ روپے تنخواہ, 2 لاکھ روپے تنخواہ, پیسے, کیا مقاصد بنائے. تم نے تاریخ میں کبھی مالداروں کے نام پڑھے؟ کوئی یاد کرتا ہے؟ صاحب کے پاس اتنے پیسے تھے. عجیب بات ہے, مالداروں کے نام بھی اپنے بچوں کے لوگ رکھنا نہیں چاہتے. تو رکھتا ہے فرعون. کسی نے نام رکھا آج تک اپنی بیٹی کا قارون؟ ارے تم تو مال کی محبت ہے تو نام رکھو نا. تم تو کرکٹ کی محبت ہے تو تم نام رکھتے ہو سچن تندولکر. تم تو سیاست سے دلچسپی ہے تو تم نام رکھتے ہو. کیا نام دوں سیاستدانوں کا افطار کا وقت کریے گا. وضو تو وضو, روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. کتنے لوگ نام رکھتے ہیں مالداروں کا؟ آج تک انہوں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے نام رکھا برلا, ٹاٹا نام رکھا کسی. اور صدیاں گزرتی جا رہی ہیں وہ لوگ نام رکھ رہے ہیں. ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یوسف, یعقوب, یونس, محمد, اسماعیل, داؤد, سلیمان, ابوبکر, عمر, عثمان, غنی, خالد. اب کیا معاملہ؟ ان کے پاس پیسے تھے. کیا تم نے پیسوں کو اپنی منزل بنایا ہوا ہے؟ تمہارے جوتے کی خاک سے لپٹ کر آئے گا پیسہ. تم نے کیا کس چیز کو مخصوص بنایا؟ تم لات مار کر تو دیکھو اس دنیا کو, اور پھر دیکھو یہ دنیا کیسے تمہارے قدم چومتی ہے. یہ دنیا اس کے پاس نہیں آتی جو اس دنیا کی خوشامد کرتا ہے. یہ دنیا اس کے پاس آتی ہے جو دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے. اپنے مقاصد کو بلند کرو, مقاصد کو بلند کرو, ان کے مقاصد کے لیے جیو. اور ان کے مقاصد میں اپنی اصلاح بھی ہے, اور معاشرے کو, سماج کو, خاندان کو, محلے کو, گاؤں کو, ملک کو اور عالم کو بدل دینا بھی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اتنی اونچی نیت کیوں کی تھی. یہ نہیں پوچھیں گے, بلکہ اس نیت کے بدلے ثواب دیں گے, اس نیت کے بدلے توفیق دیں گے. اونچی اونچی نیتیں کرو. سلسلے میں داخل جو نوجوان ہیں میں ان کو سلسلے کا واسطہ دے کر یہ کہتا ہوں, اپنے عزائم کو بلند کرو. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمن. ایسے جوان بنو, شہوتوں, خواہشات, ہر کیا دل و دماغ کو سوال کرنے کی بالکل نہیں ہے. بہت اونچے مقاصد کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو. تم کس کے امتی ہو؟ تم محمد رسول اللہ کے. اپنے داموں کو سستا مت کرو, اپنے ریٹ کو گراؤ مت. تمہیں دنیا کی طاقتیں نہیں خرید سکتی, تم کے مہنگے انسان. شرط ہے اللہ سے محبت کا پیدا ہونا, اسلام سے محبت کا پیدا ہونا,
محمد رسول اللہ سے محبت کا پیدا ہونا، اور اللہ تعالیٰ سے انہی چیزوں کی دعائیں مانگیں. افطار کا وقت بھی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، امید ہے کہ دعا قبول ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. اے رب کریم، ہم اپنی جہالت کا اقرار کرتے ہیں، ہم نادان ناسمجھ لوگ ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں ہے اللہ، ہمیں کچھ بھی خبر نہیں. کاش کہ ہم نے اپنے اب تک کے وقت کو سمجھداروں کے پاس بیٹھ کے گزارا ہوتا، ہم کچھ سمجھدار بن گئے ہوتے. اللہ پھر بھی رب کریم صبح کا بھولا شام کو اگر گھر پہ آ جائے تو اللہ اسے بھولا نہیں کہتے. اللہ اب ہم اس دیر کو مانتے ہیں کہ ہم سے دیر ہو گئی، پھر بھی ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں. ہمیں بلا لیجیے، ہمیں بلا لیجیے، ہمیں خرید کر لیجیے. اللہ اللہ یہ نوجوان بڑے پیارے پیارے نوجوان ہیں. اللہ ان کے دلوں کے اندر کی تمنائیں بدل رہی ہیں، ان کے عزائم بدل رہی ہیں، ان کے جذبات بدل رہے ہیں. اللہ نے گناہوں سے بچنا چاہتی ہیں، ان کی بھی مدد فرما، مجھ بوڑھے کی بھی مدد فرما. اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا لیجیے، ہمیں نیک بنا دیجیے. اے رب کریم، ہمیں اپنے ملک میں کام کرنے کا حوصلہ عطا فرما، طریقہ عطا فرما، حکمت عطا فرما، تدبر عطا فرما، دانش عطا فرما، بلبلہ عطا فرما، بہادری عطا فرما. اللہ ہمیں بڑے سے بڑے ظالموں کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرأت نصیب فرما. اللہ جرأت نصیب فرما، اللہ جرأت نصیب فرما. اللہ بزدلی سے چھٹکارا عطا فرما، بزدلی سے چھٹکارا عطا فرما، بزدلی سے چھٹکارا عطا فرما. رب کریم علم والا بنا، عقل والا بنا، سمجھدار بنا. اللہ ہمیں ذہین بنا، اللہ ہمیں کانفیڈنٹ بنا، اللہ ہمیں خود اعتمادی عطا فرما. اللہ ہمیں وہ تواضع عطا فرما جو احساس کمتری تک نہ پہنچا دے. اور اللہ وہ خود اعتمادی عطا فرما جو تکبر تک نہ پہنچائے. اے رب کریم، اللہ وہ کفایت شعاری عطا فرما جو بخل تک نہ پہنچ جائے. اور اللہ وہ سخاوت عطا فرما اللہ جو فضول خرچی تک نہ پہنچ جائے. اور اللہ وہ بہادری عطا فرما جو دہشت گردی تک نہ پہنچ جائے. اے رب کریم، زندگی میں آپ نے غم لکھے ہیں تو غموں کو برداشت کرنے کا یارہ بھی عطا فرما، حوصلہ بھی عطا فرما. اللہ سمجھ نصیب فرما. غم کے آنے سے پہلے اللہ ہمیں وہ سلیقہ عطا فرما. اللہ وہ علم عطا فرما، وہ سوجھ بوجھ عطا فرما. اللہ زندگی میں آپ نے اللہ خوشیاں لکھی ہیں تو ان خوشیوں کا ایک بندے کے طور پر استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما. خوشیوں کی وجہ سے کوئی بڑا بول ہمارے منہ سے نہ نکلے، تکبر نہ پیدا ہو جائے، غرور نہ پیدا ہو جائے. ہمارے الہ یہ مٹھی پر چھوٹا سا بلما آپ کے سامنے آپ پھیلائے بیٹھا ہے. صبح بھی مانگا تھا اللہ، دوپہر بھی مانگا اور شام کو پھر بھی آ گئے مانگنے. ایک ہی تو در ہے جو بار بار مانگنے پر خوش ہوتا ہے. اللہ بار بار مانگنا ایسی چیز ہے کہ اگر بیٹا اور بچہ ماں سے بھی بار بار مانگنے لگتا ہے تو ماں بھی الجھ جاتی ہے، ماں بھی ڈانٹنے لگتی ہے. مگر پیارے رب آپ کتنے اچھے ہیں کہ آپ کہتے ہیں پھر آ گئے مانگنے. دیکھو میرے بندے کتنے اچھے ہیں، فرشتوں کو آپ دکھاتے ہوں گے. دیکھو انہوں نے صبح بھی مانگا تھا، دوپہر بھی مانگا، تنہائی میں بھی مانگا اور اب شام کو پھر آ گئے. اور اس کو دیکھو میں کیا ان کو خالی ہاتھ واپس کر دوں؟ جو مجھے اچھا لگے گا، جو مجھے دیکھ دے گا. میں ارحم الراحمین ہوں، میں اکرم الاکرمین ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں غفور ہوں. میں تو قرآن میں کئی بار کہہ چکا مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. میں وعدہ خلاف نہیں ہوں. اللہ وعدہ پورا کر دیجیے، اللہ وعدہ پورا کر دیجیے، ہماری دعائیں قبول کر دیجیے. اللہ ہم میں جس صلاحیت کی کمی ہے ہمیں وہ عطا فرما. اللہ جس صلاحیت کی کمی ہے وہ عطا فرما، اس کمی کو پورا فرما. اللہ کوئی رو رہا ہے کہ سبق اس کی سمجھ میں نہیں آتا، اللہ سمجھا دیجیے. کوئی پریشان ہے کہ علم کا شوق اس کے اندر نہیں ہے، اللہ اس کو علم کا شوق عطا فرما. کوئی کہتا ہے
مجھے یادداشت کمزور ہے، اللہ اس کی یادداشت عطا فرما۔ کوئی کہتا ہے میں اپنی نیند سے پریشان ہوں، مراقبے میں بیٹھتا ہوں نیند آ جاتی ہے، رب کریم ان کو رات میں سوئیں، اللہ پرسکون نیند عطا کر دیجیے، پرسکون نیند عطا کر دیجیے، اللہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی نیند ہم کو فریش کر دے۔ ہمارے علاقہ ہم زیادہ نہیں سونا چاہتے، اللہ مگر کیا کریں، اپنی کم ہمتی سے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ رات میں کچھ حصہ سوئیں اور کچھ حصہ روئیں، کچھ حصہ سجدے میں گزاریں، رکوع میں گزاریں، آپ کی یاد میں گزاریں۔ اللہ آج ہم کو تہجد کی نعمت دے دیجیے، تہجد کی نعمت دے دیجیے، تہجد میں اٹھنے کی نعمت دے دیجیے، تہجد میں اٹھنے کی نعمت دے دیجیے، مستقل طور پر تہجد گزار بنا 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 دیجیے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری قرات کر لیجیے، ستائے ہوئے ہیں نفس شیطان کے، گناہ کرائے ہیں اللہ بہت گناہ کر لیے، بہت گناہ کر لیے، اللہ معاف کر دیجیے، 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 اللہ آج معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے، خوشیاں ہو یا غم ہر حال کو صحیح طور پر گزارنے کا طریقہ عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جس کی موت ہو اور جس کی بات کو آپ نے اپنے پاس بلا لیا ہو، اللہ ان کو اعلیٰ علم میں جگاتا فرما، اپنے قرب کا خاص مقام عطا فرما۔ اللہ یہ عاجز ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپنے والدین کے لیے اللہ جنت کے اعلیٰ ترین درجات مانگتا ہے۔ انہوں نے ہماری تربیت سے کوئی کمی نہیں کی، اللہ کوئی کمی نہیں کی، ہمیں نکمے اور نالائق کہ ہم وہ بن پائے جو وہ ہم کو بنانا چاہتے تھے۔ رب کریم زندگی کے بقیہ حصے میں اللہ ہمیں ویسا بنا دیجیے تاکہ ہم قیامت کے دن جائیں تو اللہ ان کو ہمیں دیکھ کر خوشی ہو، وہ یہ نہ سوچیں کہ تم کیسے بن کر آئے ہو، ہم نے تو تمہیں کچھ اور بنانا چاہا تھا۔ اللہ ہم نے سے ہر ایک کی ماں باپ کی جو زندہ ہیں اللہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ ان کے سائے کو سلامت رکھیے اور ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اس زمانے میں بھی آپ کے محبوب کی امت میں ایسی عورتیں ہیں اللہ جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی اور ان کا بیٹا کہیں دور علم حاصل کرنے کے لیے رہتا ہے اور وہ بیٹا کہتا بھی ہے کہ امی میں واپس ہو جاؤں، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، لیکن ماں وہ کہتی ہے بیٹا تم کو میں نے جو بنانے کے لیے بھیجا تھا وہ بن گئے ہو تو واپس آ جاؤ، اور ابھی نہ بنے ہو تو ابھی مت آنا، مجھے اس سے زیادہ تکلیف کسی چیز سے نہیں ہوگی۔ اللہ ایسی مائیں آپ کے محبوب کی امت میں اگر موجود ہوئی تو ان ماؤں کی اخلاص اور دعا کو قبول کر کے بیت المقدس کو آزاد کرا دیجیے۔ اللہ ان ماؤں کی ان کی نیتوں اور عزائم اور دعاؤں کو قبول کر کے اللہ پوری دنیا میں مظلوموں کی مدد کر دیجیے، اللہ امت کے حالات کو بدل دیجیے، امت کے حالات کو بدل دیجیے۔ رب کریم ہم آپ کے سامنے ایسی عورتوں کی دعاؤں کو اور ان کے آنسوؤں کو وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ایسی بندیوں کا واسطہ، اللہ ایسی بندیوں کا واسطہ، ایسی بندیوں کا واسطہ اس قوم کے پاس ایسی کوئی عورت موجود ہے اللہ 100 جان سے ایسی اولادوں کو اپنی ایسی ماؤں پر قربان ہو جانے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ان کی اولادوں کو اللہ باعزید بستانی کے ساتھ بنا دیجیے، اللہ ولی بنا دیجیے، عالم ربانی بنا دیجیے، داعی اللہ بنا دیجیے، اللہ مفسر قرآن بنا دیجیے، سینے کو کھول دیجیے، اللہ شرح صدر عطا فرما۔ رب کریم ایک ویران غمنام دیہات ہے، ایک گاؤں میں آپ کے کچھ بندے بیٹھے ہیں اللہ عرب شریفین کی طرف تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اللہ مکہ کے مدینے میں جو لوگ موجود ہیں ان کی طرف تو آپ کی خاص توجہ ہوگی، اور اللہ دیگر ہمارے مشائخ اور اکابرین کے ہاں
جو لوگ جمع ہوں گے ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، مرکز دعوت نظام الدین میں جو لوگ جمع ہوں گے ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اللہ سہارنپور میں جو جمع ہوں گے، اللہ پور میں جو جمع ہوں گے، تفصیل رائے میں جو جمع ہوں گے، اور دیگر اکابر کے یہاں جو جمع ہوں گے ان سب کو جو آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ یہ جو بالکل ویران اور گمنام کی جگہ ہے، یہاں بھی تو آپ تو کچھ بندے جماتے ہیں، کچھ بندیاں جماتے ہیں، مانا کہ یہ جگہ کوئی بڑی نسبت نہیں رکھتی، لیکن اللہ آپ کے نام پر جمع ہوئے ہیں، اس کی لاج رکھ لیجیے اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے، اور ہم سب کو یہاں سے بھیجیے تو بہترین تربیت کر کے بھیجیے، بہترین تربیت کر کے بھیجیے، مغفرت کا تحفہ دے کر بھیجیے۔ اللہ ہم گھر جائیں گے تو کیا منہ لے کر جائیں گے؟ لوگ کہیں گے گئے تھے نہ مغفرت لے کر آئے نہ تقویٰ لے کر آئے، وہ تو وہی بگڑی ہوئی عادتیں لے کر آئے۔ اللہ ایسی بدنامی سے بچائیے، ایسی رسوائی سے بچائیے، ہر محفل میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ رب کریم آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے 1000 مرتبہ صلاۃ و سلام بھجوا دیجیے، ادب کے ساتھ، نیاز کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ ہمارا سر ان کے احسانوں کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہم پر بہت احسان کیے، آپ نے ہم پر بہت احسان کیے، آپ نے خون بہایا، پسینہ بہایا، پتھر باندھے، ساقے کیے، بچیوں نمازوں کو بھوکا رکھا، اور ہم کمینے آپ کے احسانوں کو بھول گئے۔ اللہ اے اللہ کے رسول، آپ بھی ہمیں معاف کر دیجیے، 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 اور ہماری سفارش کر دیجیے۔ ایک بار اللہ سے کہہ دیجیے کہ میرے ان امتیوں کو معاف کر دیں، آپ کی دعا تو ضرور قبول ہوگی۔ رب کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ افطار کے قریب والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔